میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سرکار اعلی حضرت تو سادات کرام کا اتنا احترام بجا لاتے تھے کہ میرا خیال ہے اس صدیوں میں شاید ہی کوئی ایسا سیدوں کا وہ ادب کرنے والا کوئی ماں جنے۔ سیدوں کا احترام یہ کہ جیسے ہاتھ چومے، وہ آئے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن امرد کے ہاتھ نہ چومے۔ بے شک اگر شیوڈ ہے سید، داڑھی منڈا ہے، اس کا بھی احترام اس کے حسب نسب کی وجہ سے سید ہونے کے ناطے کیا جائے گا، اس کی دستبوسی بھی جائز ہے۔ نیت ہو ثواب کی، دکھاوے کی نیت نہ ہو، اور یا ان سید صاحب سے کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو تو بے شک ثواب پائے گا۔ اور ان کو خدمت گار نہ بنائے، خدمت گاری پر نوکری رکھنا سید کو جائز نہیں ہے۔ ویسے نوکری پر رکھنا جائز ہے، خدمت گاری پر نہیں۔ خدمت گاری مثال کے طور پر اپنے پاؤں دبوانا یہ خدمت گاری ہے، مثلا نالی صاف کروانا، گھر کے جھاڑو پوچھے لگوانا، یہ سب خدمت گاری ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اگر کوئی سید کسی بالفرض کوئی جرم کا ارتکاب کرے تو میں یہ کہوں کہ فلاں سید نے ایسا کیا، فلاں سید نے میرے پر ظلم کیا، فلاں سید نے مجھے مارا، فلاں سید میرا پیسہ کھا گیا۔ یار چھوڑو، آج کل تو یار سید ایسے ہی ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار آپ کا بیٹا بڑا شریر ہے، آپ کو کیسا لگے؟ ہو شریر، واقعی شریر ہو، پھر بھی کوئی کہ آپ کا بیٹا بڑا فسادی ہے، علاقے میں بدماشی کرتا ہے، آپ کا بیٹا پیسے کھا جاتا ہے لوگوں کے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ آپ اپنے پر غور کریں۔ جب ہم گناہوں کے پلندے اپنے بیٹے کے بارے میں بطور بیٹا یہ برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یار یہ کیسے زبان پر آتا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسے کھا کے بھاگ گیا؟ سید کہنا اس کے معنی تو یہ ہو نا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسے کھا گیا، رسول اللہ کا بیٹا ڈاکو ہے، معاذ اللہ رسول اللہ کا بیٹا چور ہے، نعوذ باللہ سید ہو کر چوری کرتا ہے، تو بس سیادت اپنی جگہ پر ہے، اس کا تذکرہ نہ کرے نا، اب بات یہ کرے نا کہ مطلب فلاں ایسا ہے۔ تو جب کسی سید کو سزا بھی دے قاضی تو اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ابو ناراض ہو جائے سیدوں کے اور ہمارا سارا کھیل خراب ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اس کا نسب نامہ تو ہے نہیں سید کا، سید بنتا پھرتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے محقق بنایا کہ اگر سید سے ہم مانگتے ہیں کہ سید ہونے کا ثبوت دے تو میں کہتا ہوں اپنا شجرہ تم ثابت کرو نا یار، اپنی کرو نا بھائی، پانجی کرو تو سانجی تھے، کسی سید کے پیچھے آل رسول کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو یار؟ تو یہ آل رسول اور سید یہ بڑا ان کا معاملہ نازک ہے، سمجھے؟ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جس سید کا نسب ثابت ہے، شجرہ ہے اور یہ جدی پشتی ہم جانتے ہیں، ہاں یہ واقعی اس کی ثبوت ہے کہ یہ سید ہے، اس کی تعظیم کرنا ثواب، اس پہ دل بھی آدمی کا ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ سید ہے، اس کی تعظیم کی۔ اور ایک ایسا شخص جو سید ہونے کا دعوے دار ہے یہ سید کہلاتا ہے اور اس کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ حکمت کے جس کے حسب نسب کا ہماری موٹی عقل کے مطابق ہم ثبوت پا رہے تو اس کو دل ٹھکرا ہمارا، اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے ثبوت نہ ملنے کے باوجود ہم اس کے مصطفیٰ میں اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کا ادب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سیدوں کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ بعض اوقات یہ کہ ایسے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں وقت یعنی کہ بہت آزمائش ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے یار یہ کیا بول دیا میں نے۔ تو اس لیے سیدوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اور سادات کرام کی خدمت میں بھی یہ غلام عرض کرتا ہے، آپ اس کا موقع ہی نہ دیں کہ ہم آپ کے خلاف بول پڑے اور پھنس جائیں۔ ہمیں ایسا کردار آپ دکھائیے، ایسا اعلیٰ کردار
کا نمونہ پیش کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر ہم آپ کے نانا جان کو یاد کرتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آپ سنتوں کا آئینہ دار ہوں کہ آپ کے اندر سرکار کے جلوے نظر آئیں. تو سادات کرام کو بھی ایسا اپنا کردار پیش کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کے نانا جان کو تکلیف نہ پہنچے. کہ ظاہر بیٹا اگر غلط حال پر ہوگا تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے عام آدمی کی نسبت. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری طرح ترکیبیں بنائے اور نیک راستے پر رہے, سکھ اٹھائے, خوش رہے اس طرح. تو اس لیے سادات کرام کو تو کیونکہ سید مانے سردار, تو ان کو سرداری کا ہی رول ادا کرنا ہے اور اپنی سیادت پر فخر نہیں کرنا. یہ اب ان کے لیے مدنی پھول ان کے نانا جان کی شریعت کے مطابق عرض کر رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اپنی اعلی نسبی یعنی اپنے اعلی خاندان کے ہونے سے, مثلا سید ہونے سے, اپنی سید ہونے پر فخر کرنا, تکبر کرنا یہ حرام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو سادات کرام کا کام تو عاجزی ہے ان کے ساری ہے. انہیں تو اپنے غلاموں کو قدموں سے لگے رہنے دینا ہے, ان سے کام لینا ہے, ان سے خدمت لینی ہے. میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ